وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب صبح کو نکلے آپ اپنے گھر سے بٹھلانے لگے مسلمانوں کو لڑائی کے ٹھکانوں پر، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، جب قصد کیا دو فرقوں نے تم میں سے کہ نامردی کریں، اور اللہ مددگار تھا ان کا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں مسلمان، اور مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں، اور تم کمزور تھے، سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔ گزشتہ آیتوں میں اگر بتایا تھا کہ اگر مسلمان صبر و تقوی پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر جو عارضی شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی وہ انہی دو چیزوں میں سے بعض حضرات کی طرف سے کوتاہی کی بنا پر تھی۔ مذکورہ آیات میں اسی غزوہ احد کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک 2 میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کفار مکہ کے 70 نامور شخص مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے۔ بہت بڑی ذلت ہوئی جو حقیقتاً اللہ کے عذاب کی شروعات تھی۔ تو جذبہ انتقام میں قریش نے اگلے سال یہ طے کیا کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے، اس کی پوری تیاری کی، اور پھر سن 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کے غرض سے نکل پڑے۔ عورتیں بھی ساتھ ہو گئی کہ موقع آنے پر مردوں کو غیرت دلائیں گی۔ جس وقت یہ 3000 کا لشکر اسلحہ وغیرہ سے پوری طرح آراستہ ہو کر مدینہ سے 3-4 میل جبل احد کے قریب خیمہ زن ہوا، وہاں پر یہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ اکثر کی رائے تھی کہ ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے، جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، خاص طور سے وہ لوگ، اور اس مرتبہ رائے لی گئی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے بھی، بظاہر مسلمان تھا تو اس نے بھی رائے دی، اس نے یہ رائے دی کہ نہیں ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے، اور حضور کی بھی رائے یہی تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں گے۔ جب لوگوں کا اصرار ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے اور ایک فوجی کا لباس پہن کے زرہ بختر پہن کے آپ ہتھیار لے کے باہر نکلے تو صحابہ کو لگا کہ ہماری بات سے حضور ناراض ہو گئے، تو انہوں نے یوں کہا اللہ کے رسول ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے ہتھیار اتار دیں اور ہم یہیں پر رہ کر مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا لے پھر بغیر لڑے ہوئے وہ اپنے بدن سے ہتھیار اتار دے۔ اس میں نبی اور غیر نبی کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ کبھی بھی نبی کی طرف سے اظہار کمزوری نہیں ہوتا۔ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، تو وہاں دغا دیا یہ عبداللہ ابن ابی منافق نے، اور 300 لوگوں کو لے کر یہ کہہ کر واپس آ گیا میری رائے جب مانی نہیں گئی تو میں نہیں آؤں گا، ہم کیوں اپنی جان جوخم میں ڈالے۔ اب بچے 700 لوگ، آپ ان کو لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور آپ نے خود ہی تمام فوجیوں کو تقسیم کیا، ان کی جماعتیں بنائی، کون آگے رہے گا، کون پیچھے رہے گا، کون کس کا ذمہ دار رہے گا۔ سب لوگوں کو مصعب ابن عمیر ہے، زبیر ابن عوام ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، ان سب لوگوں کو طے کر دیا اور پیٹھ کی طرف رکھا احد پہاڑ کو، اور ایک طرف سے چھوٹے سے پہاڑ کے پیچھے سے خطرہ تھا، وہاں 50 تیر اندازوں کو طے کر دیا کہ چاہے جو ہو جائے، ہم جیتے یا ہارے، تم اپنی جگہ سے مت ہٹنا۔ اسی کا بیان ہے یہاں
کہ آپ گھر سے نکلے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور آپ مسلمانوں کو ان کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپہ سالار کی طرح یہ تمام کام انجام دیے، جس کی تعریف غیر مسلم کمانڈر لوگ بھی کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک مسیحی مورخ بول پڑا، برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے غیر مسلم لوگ، حضرت محمد نے کہنا چاہیے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی۔ مکہ والوں کی بے دھڑک اور اندھا دھند لڑائی کے مقابلے میں خوب دور اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا۔ اس کا مورخ کا نام ٹام انڈر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے لائف آف محمد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ بٹھا دیا اور جنگ شروع ہوئی اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ لیکن یہ فتح دیکھ کر وہ جو 50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بٹھائے گئے تھے، تعینات کیے گئے تھے، ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ ارے چلو مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ یاد بھی دلایا امیر صاحب نے، عبداللہ ابن جبیر نے، کہ نہیں حضور نے منع کیا ہے، پھر بھی لوگ چلے گئے۔ اور اس کے بعد وہ جب وہاں گئے مال سمیٹنے میں لگے مال غنیمت، تو یہاں سے پیچھے سے خالد ابن ولید جو اب تک کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لشکر کو لے کر حملہ کیا، اور یہ جیت مسلمانوں کی یہ بدل گئی ہار میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا۔ صحابہ ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے، فوراً یہ افواہ اڑ گئی۔ دشمن ہمیشہ افواہوں کا بازار گرم کریں گے۔ افواہ یہ اڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بس اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش اڑا دیے، اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 10-12 جانثار تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ خود بھی زخمی ہو گئے، آپ کا ایک نیچے کا دانت بھی ٹوٹ گیا اس میں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے یہ معلوم ہوا صحابہ رضی اللہ عنہم کو، تو پھر آپ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، تبصرہ بھی کیا، ہلکی پھلکی ڈانٹ بھی پلائی۔